الزهراء زينب الكبرى بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل بن عاصر إمام زمانه بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. عجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اس عظیم الشان سعادت میں شرکت ہونے کا موقع نصیب کیا. نہیں معلوم کتنے لوگوں نے اپنی جانیں نثار کی ہوں گی تاکہ ہم لوگ عزا میں بیٹھ سکیں. ہمیں نہیں معلوم کتنے پاکیزہ انسان تاریخ میں قربانیاں دیتے رہیں تاکہ پرچم عزا اگلی نسل تک پہنچے. اور الحمدللہ رب العالمین خدا نے اس نسل میں پرچم عزا کی امانت ہمارے ہاتھ میں سپرد کر دی. الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا. انشاءاللہ نسلاً بعد نسلاً ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے گا. انشاءاللہ ان کے وارث کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے گا. انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے عزاداری سید الشہداء کی مزید عظمت مزید سربلندی کے لیے دنیا بھر میں اس کے فروغ پھیلاؤ کے لیے اور انشاءاللہ آپ کی اور ہماری یہ عزا وقت کے امام کی بارگاہ میں قبول ہو. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یوں احساس ہوتا ہے کہ جس طرح شہادت سید الشہداء کی شہادت ایک معجزہ ہے، اسی طرح سید الشہداء کی عزاداری بھی ایک معجزہ ہے. اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ ہر سال اس کو انجام دیتے ہیں. ہم میں سے آپ میں سے بعض کی عمر کافی زیادہ ہے، 40-50 سال سے انجام دے رہے ہیں شاید. کبھی ایسا نہیں احساس کرتے کہ معاملہ تھک گیا.
ہر سال ایک نئی روح ہے. ہر سال ہم احساس کرتے ہیں کہ ایک نیا کام ہے جو انجام دینا. اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اس کے اندر ایک کوئی ایسی کوالٹی ہے کہ جو اس کو کبھی پرانا نہیں ہونے دیتی. اس کوالٹی کو ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں. جیسے قرآن کریم ہے، آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ساری زندگی پڑھتے ہیں، کیا آپ احساس کرتے ہیں کہ قرآن کریم پرانا ہو گیا؟ تو آپ دیکھتے نہیں. 1400 سال سے مفسرین اس کے اوپر تفسیر لکھ رہے ہیں. اور مثال کے طور پر ہمارے پاس مفسر موجود ہیں جن کی عمر مثال کے طور پر 70 سال ہے، 80 سال ہے. کب قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تھا؟ مثلا 15 سال میں، 20 سال میں. جب 15 سال 20 سال میں پڑھ رہے تھے تب بھی اس سے زیادہ ڈیپتھ تھی جو میرے پاس ابھی ہے. تو میرے پاس 50 سال کی عمر میں جو ڈیپتھ ہے اس مفسر قرآن کے پاس 20 سال کی ایج میں وہی ڈیپتھ تھی، اس سے زیادہ ڈیپتھ تھی. اب اس مفسر کی عمر 70 سال ہے، 50 سال ہو گئے اس ڈیپتھ کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی قرآن کریم نیا ہے میرے لیے، نیا ہے. قرآن کریم کی عظمت ہے. تو جو قرآن کریم کی عظمت اس کانسیپٹ میں ہمیشہ باقی رہتی ہے، ہمیشہ نیا ہے، وہی ہمیں سید الشہداء کی عزاداری میں احساس ہوتا ہے. ہمیشہ نیا ہے. کیا وجہ ہے اس کے اندر؟ کون سی چیز ایسی ہے جو نئی ہے؟ اور مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ ہماری بہت ساری چیزیں ہمیں شاید نہ سمجھ میں آئے کیونکہ ہم نے کوشش نہیں کی، چونکہ ہم نے اس کو ایک معجزے کے طور پہ دیکھا. لیکن مجھے ڈر ہے کہ ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ ہم تو اس فلو میں ہیں نا. مثلا میں بچپن سے عزاداری کر رہا ہوں، آپ بچپن سے عزاداری کر رہے ہیں. ہم نے شاید اس کے بہت سارے فلسفیکل کانسیپٹس کے اوپر محنت نہیں کی ہے. ہم ٹھیک ہے اس کے فلو میں ہم چل رہے ہیں، ہمیں پسند ہے، ہم کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر کوئی جو باہر بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ اس کا دشمن ہے اور اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری طرح اس کو سمپلسٹی میں نہیں لے گا، وہ اس کی ڈیپتھ میں جائے گا، چونکہ اس کو لڑنا ہے اس سے، نعوذ باللہ تعالیٰ. کوئی بھی ریزن ہے، اس کو میں کبھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تو وہ اس کی فلسفیکل ڈیٹیلز میں جائے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. جب وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ فوراً ایک بات سمجھ جائے گا جو ہم نے سمجھی ابھی وہ بھی سمجھے گا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ کوئی عزاداری سید الشہداء کو ختم نہیں کر سکتا. یہ ہمیں بھی پتہ ہے، دشمنوں کو بھی پتہ ہے. کوئی قرآن کریم ختم نہیں کر سکتا، ہمیں بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے. کیا کرے پھر؟ کیا دشمن دشمنی چھوڑ دے؟ نہیں. فرعون 7 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کی وجہ سے بے بس ہو گیا تھا. قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے 7 دفعہ معجزہ دکھایا، فرعون کو بے بس کر دیا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، ہیلپ لیس تھا. لیکن 7 معجزوں کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہا تھا. اور کتنا اس میں پاگل تھا کہ جب پانی کے سامنے پہنچا اور اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو لاٹھی مار کے راستہ بنا کے چلے گئے، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر یہ لاجیکل دشمن ہوتا تو یہ اس پانی میں نہیں جاتا. کیوں؟ جو لاٹھی مار کے پانی کھول سکتا ہے وہ لاٹھی مار کے بند بھی کر سکتا ہے. تو اگر یہ لاجیکل ہوتا تو اس کو پانی میں نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن یہ دشمن اپنی دشمنی میں لاجک کھو دیتا ہے، لاجک کھو دیتا ہے. تو اگر کوئی لاجیکل دشمن ہو عزاداری کا، لاجیکل دشمن، تو اس کو چاہیے اس سے دشمنی ختم کر دے. کیوں؟ تم سے بڑے دشمن اس کا کچھ نہیں کر سکے، تم کیا کر لو گے اس کا؟ چل رہی ہے الحمدللہ. ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل. اور میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہاں پر بیٹھ کر مجلس پڑھنے کا وہ مزہ نہیں ہے جو وہاں بیٹھ کر پڑھنے کا مزہ ہے جہاں بم دھماکہ ہو چکا ہے. وہاں پہ بیٹھ کے پڑھنے پر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کو خدا نے محفوظ کیا ہوا ہے. کیوں؟ سب دشمنوں نے دشمنی کر لی پھر بھی عزا ہے.
ازا ہے. اس طرح سے ہو چکا، بم دھماکے ہو چکے، حملے ہو چکے، لوگ شہید ہو چکے. کیا ختم ہوا؟ نہیں. کیا کم ہوا؟ نہیں. تو اب کوئی دشمن کیوں دشمنی کرے؟ اس کو پتہ ہے نہیں جیت پائے گا. لیکن دشمن پاگل ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ جو حق کے مقابلے میں دشمنی کرتا ہے وہ لاجک سے باہر چلا جاتا ہے. تو وہ اپنی شیطنت میں ایک اور کام کرے گا. وہ ازداری کو ختم نہیں کر سکے گا. وہ یہ سوچے گا کہ میں اس کو کسی طریقے سے کانسیپٹ سے باہر نکال لوں. یہ کوشش کرے گا. یہ بھی پرانی کوشش ہے. اور اس کوشش میں ہم لوگ غفلت میں، نادانی میں، کمزوری میں اس کا ساتھ دیتے ہیں. ہم ساتھ دیتے ہیں. ہم سے مطلب کیا ہے؟ جو بھی اس کا ٹارگٹ بنتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں حج سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد آل محمد عجل فرج. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے گویا انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کیا. اس میں کچھ پریکٹسز ہیں، اس میں لاجک ہے، اس میں فلسفی ہے. اس میں ایک قربانی ہے، جانور کی قربانی. جتنی بھی ریلیجس پریکٹسز ہوتی ہیں اس کا ایک بالکل فرنٹ ہوتا ہے اور ایک اس کی لاجک ہے. ایک اس کی اپیئرنس ہے، ایک اس کی لاجک ہے. تو جو اپیئرنس ہے وہ یہ کہ ایک جانور قربان ہوگا، اور جو اس کی لاجک ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں. آج میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہا ہوں، کل ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو قربان کروں گا. یہ اس کی لاجک ہے. آج خدا کی راہ میں ایک جانور کے اوپر خنجر چلا رہا ہوں، کل ضرورت پڑی خدا کی راہ میں دشمنوں کے مقابلے میں بھی آؤں گا. یہ بھی اس کی لاجک میں ہے. قربانی کا کوئی لیول ہو اس کی لاجک کے اندر ہے. اچھا، جو لوگ حج سے لڑ رہے تھے جاہلیت کے زمانے میں، ظاہر پہلا دشمن تو شیطان ہوگا جو اس سے لڑ رہا ہوگا. ان کو پتا تھا کہ یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی قربانی ختم نہیں کر سکیں گے. خدا کا دین ہے، خدا کے دین نے وعدہ کیا باقی رہے گا. تو وہ قربانی ختم نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قربانی کو ٹویسٹ کر دیا، اس کو موڑ دیا. اس کو کیسے موڑا؟ اب یہاں پہ کور ہے، کرسٹ ہے. وہ یہ کہ جب آپ کی پریکٹسز میں فلسفی، میننگز، کانسیپٹس، ان پہ اٹینشن کم ہو جائے، اپیئرنس پہ اٹینشن زیادہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے کچھ غلط ہو گیا. اس کا مطلب ہے کچھ غلط ہو گیا. اچھا، انہوں نے کیسے کیا؟ حج میں کیسے کیا؟ شیطان نے ان کو کہا، کیسے سکھایا؟ ڈیٹیل میں کون آیا مجھے نہیں معلوم. جب اسلام آیا تو یہ ہو رہا تھا، جانور قربان کرتے تھے. جانور قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے. خانہ کعبہ کی دیوار پر خون مل دیتے تھے. اچھا، مسجد نہیں ہے کیا؟ مسجد ہے. خون نجس نہیں ہے کیا؟ خون بھی نجس ہے. تو کعبے کی دیوار پہ کیوں مل رہے ہیں؟ یہ شیطان نے سکھایا ہے. گوشت قربانی کا کہاں جانا چاہیے؟ لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے، ضرورت مندوں کو ملنا چاہیے. صحیح ہے. اب وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گوشت جو ضرورت مندوں کو تقسیم ہونا چاہیے وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹنگا ہوا ہے. اچھا، اس کے ٹنگے رہنے سے کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ خدا قبول کر رہا ہے. قرآن کریم نے آیت بھیجی، کہا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا. نہ خدا کے پاس اس کا خون جاتا ہے نہ اس کا گوشت جاتا ہے. خدا کے پاس تو تمہاری نیت جاتی ہے. یہ تم نے گوشت اور خون کو وہاں کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ اس کو کیا کرو؟ اس کو غریبوں میں تقسیم کرو. صحیح ہے. اچھا، جو دشمن تھا قربانی کا، اس نے قربانی کا مقابلہ کیا. قربانی ختم نہیں ہوئی لیکن اس نے قربانی کو ٹویسٹ کر دیا. ساری اٹینشن کس بات کے اوپر چلی گئی؟ خون کہاں لگے گا، گوشت کہاں ٹنگے گا، اور نیت کا کیا ہوا؟ نیت کا معاملہ ختم ہو گیا. اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے. جو گوشت زیادہ لٹکائے گا وہ لوگوں کو نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا؟ لوگوں کو نظر آئے گا. تو کیا ہوگا؟ اس کا چرچا ہوگا، اس نے اتنا گوشت قربان کیا. دوسرا پوائنٹ،
جب بھی ریلیجیس پریکٹسز کے اندر لوگ چرچے کے پیچھے جائیں، اس کا مطلب ہے کام خراب ہو گیا. صحیح ہے. تو جیسے ہی اپیئرنس کے پیچھے زیادہ گئے، کانسیپٹ کے مقابلے میں، اندر کے مقابلے میں، نیت کے مقابلے میں، اس کا مطلب ہے کام خراب ہے. دوسرا مسئلہ، جیسے ہی یہ لوگ گئے شو آف کی طرف، اس کا مطلب کیا ہے؟ کام خراب ہو گیا، کام خراب ہے. اب اس کو صحیح کرو. اب میں آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کر چکا ہوں، آج اور تھوڑا سا کھول کے عرض کیا. آپ عزاداری کے معاملے میں ہوشیار رہیے گا. کوئی دشمن زمین پر آسمان کے اوپر عزاداری ختم نہیں کر سکے گا. اس نے باقی رہنا ہے. صرف ایک مشکل ہے، کہیں اس کو ٹویسٹ نہ کر دیں. بجائے یہ کہ ہم اپنے دل پہ محنت کریں، اپنی روح پہ محنت کریں، توحید سیکھیں، قربانی سیکھیں، سید الشہداء کا اسلام کو ڈیفینڈ کرنا سیکھیں، اس میں سیکریفائس سیکھیں، ہم اپیئرنس پہ رہ جائیں. ساری اپیئرنس. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ انٹینشن. نیت کیا ہے؟ نیت کا مسئلہ بہت خطرناک ہے. اور ہمارے جیسے لوگ کہ جو تھوڑا سا اوپر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کیا پتہ نیت کیا رہتی ہے. تو میں اور آپ اس مسئلے کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں کہ آپ کی اور میری جو عزاداری کا طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے، اس کو کس طریقے سے ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ اس کے کانسیپٹ کے اوپر جائیے. یہ عزاداری آپ کو کیا سکھائے، اس سے آپ نے سیکھا ہے نہیں سیکھا. تو آپ 10 دن یہاں پر آئیں گے یا 2 دن آ گئے، باقی آئیں گے نہیں آئیں گے اللہ مالک ہے. یہاں پہ 10 دن پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اس کے نتیجے میں آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ آپ اندر سے چینج ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پازیٹیولی ڈیولپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور ایک جملہ بس اس سلسلے میں اور عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ کوئی اس پہ اکتفا نہ کرے. کیا مطلب؟ یہ سوچے بس اتنا کافی ہے، کہ جتنا میں نے کر لیا یہ کافی ہے. یہ نہ کریں، یا آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے. آپ جہاں کہیں بھی ہیں تھوڑا سا اور بہتر کریں. جتنا بھی آپ بہتر ہیں تھوڑا اور بہتر کریں. ہر سال بہتر کریں. تو آپ یہاں پہ آئیں، تشریف لائیں. انشاءاللہ پروردگار اس عزاداری کو ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے گا انشاءاللہ. یہ ضرور چیک کیجئے گا 10 دن میں آپ نے بہتری کیا آئی ہے، اس کو ضرور چیک کرتے رہیے گا. اور انشاءاللہ پروردگار عالم سید الشہداء کے نام کے صدقے میں ہماری اور آپ کی نصرت فرمائے گا انشاءاللہ. اگر ہم بہت بہتر ہوئے تو کیا ہونا چاہیے ہمیں، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اگر ہم بہتر ہوتے ہیں تو ہم امام کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں، اس کو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم وقت کے امام کے حوالے سے کچھ نکات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر جو مین کانسیپٹ ہے، جو ظاہر ہے کہ بہت دفعہ آپ کے سامنے یہ لفظ آتا ہے، وہ امام کی نصرت ہے. اب اس نصرت اور ناصر، اس لفظ کو ہم کس انداز میں لیں؟ کل اینڈ کے اوپر جاتے جاتے میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا تھا، اور وہ یہ کہا تھا کہ یہ جو امام کی مدد کرنا ہے، اور میں نصرت کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں مدد کرنا، یہ جو مدد کرنا ہے یہ کوئی ایسا کیریئر کو چوز کرنا جیسا آپشن نہیں ہے. مثلا کیا؟ مثلا فرض فرمائیے ایک بچہ ہے، اس کو مثلا 16 ایئرس کی ایج میں ایک کیریئر چوز کرنا ہے، یا آپ مثال کے طور پر میں اور آپ پروفیشنل لائف کے اندر پہنچ کر ایک ڈیسیجن لیتے ہیں. اچھا، یہ ممکن ہے کہ ہم نے 20-22 سال زندگی کہیں اور گزاری ہو، اور آپ 20-22 سال 24 سال کے بعد اچانک اپنا پروفیشن چینج کر لیں. مثلا ایک آدمی کا بزنس پہلے کسی اور فیلڈ میں تھا، اور اتنے سال گزرنے کے بعد وہ کیلکولیشن کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نہیں، یہ بزنس اب صحیح نہیں ہے، کوئی اور بزنس ہونا چاہیے، تو وہ ایک اور بزنس میں چلا جاتا ہے. اچھا، کیا اس سوئچ کرنے کا تعلق، یہ جو اس نے اپنا بزنس چینج کیا، اس کا کوئی تعلق اس کی نماز شب سے ہے کیا؟ نہیں، اس کا اس سے کوئی بہت زیادہ تعلق نہیں ہے.
اچھا مثال کے طور پر اس کا اس بات سے تعلق ہے کہ اس نے اپنے اوپر کتنی پریکٹسز امپلیمنٹ کی تھیں اسلام کی؟ نہیں، بہت زیادہ نہیں ہے. ممکن ہے کیوں، ممکن ہے نہ کیوں، تو یہ اس نے کوئی ایک ڈیسیشن لے لیا. کیا ہونے والا ہے؟ مثلا فرض فرمائیے انشاءاللہ خدا مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر، اسی دنیا کی زندگی کے اندر امام کو ظہور دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. کیا یہ فیصلہ اس دن ہوگا کہ ہم نے ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا؟ مثال کے طور پر ابھی 2018 اللہ نصیب فرمائے انشاءاللہ اگر ظہور ہو جائے، کیا اس ٹائم پر یہ ڈیسیشن ہوگا کہ میں ساتھ دوں یا نہ دوں؟ تو مثال کے طور پر فرض کر لیجئے میری ایج 50 ایئرز ہے، میں نے 50 ایئرز میں جو کچھ کیا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایٹ دی ایج آف 50 امام تشریف لائے، اس دن میں بیٹھا، اس رات میں بیٹھا، میں نے کیلکولیٹ کیا، میں نے سوچا کہ میں امام کا ساتھ دے دیتا ہوں. کیا اس طرح ہونے والا ہے؟ نہیں. میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں مور دین 90% ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی کے سارے ایکسپیرینس کا ایک رزلٹ ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ نہیں بنتے یہ فیصلے. یہ جو کریٹیکل فیصلے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے فیصلے میرے اور آپ کے کنٹرول سے بھی باہر ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو عجیب بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آخری بات میں نے آپ سے کہی، بہت سارے ایسے فیصلے کنٹرول سے بھی باہر ہوتے ہیں. کیوں؟ الٹیمیٹ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، آپ چینج نہیں کر سکتے اس کو. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں شریعت کی روح سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی عرض کروں گا، اور آپ سے التجا کروں گا کہ آپ اپنے ذہن کے اندر اس کانسیپٹ کو محفوظ رکھیے تاکہ اس کے اوپر گفتگو کریں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹلی ایسا ہو گیا. اردو میں ہم کہیں گے اتفاق سے ہو گیا، یا ہم کہیں گے اتفاق سے ہو گیا، یا ہم کہتے ہیں حادثے میں ہو گیا، ایک حادثہ ہوا اور ہو گیا. اچھا اب ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے، وہ یہ کہ اتفاق شاید روڈ پہ ہوتا ہو، شاید ایکسیڈنٹ شاید روڈ پہ ہوتا ہو. میں بتا رہا ہوں وہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کوئی بھی چیز ایمفیسس آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کتنا ایمفیسس کر رہا ہوں، خدا کے قانون سے باہر نہیں نکلتی ہے. کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر ایک چونٹی جو چلتی ہے، یہ خدا کی میجرمنٹ میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے. ایک مچھر، قرآن کریم نے بعوضہ مثال دی ہے مچھر کی. یہ جو مچھر ہے پر مارتا ہے، کتنے ایک سیکنڈ میں پر مارتا ہے اللہ جانتا ہے. ایک بی، شہد کی مکھی، کتنے ایک سیکنڈ میں پر مارتی ہے اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے؟ جانتا ہے. کیلکولیشن میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے کیلکولیشن. وہ خدا جو مکھی اور مچھر کے پر کو کیلکولیٹ کر کے لگواتا ہے، روڈ پہ ایکسیڈنٹ بغیر کیلکولیشن کے ہو گیا؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو اتنا بھی عرض کر دوں، یہ جو آپ اور میں یہاں تک پہنچے، اس فرش تک ایز پر کیلکولیشن پہنچے ہوں گے. یہ بھی کیلکولیشن سے باہر نہیں ہو سکتا. کوئی چیز اتفاق نہیں ہے، کوئی چیز حادثہ نہیں ہے. سب کا سب ایز پر رول ہے، ایز پر ریگولیشن ہے. لیکن کیا ہے، بعض ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، بعض ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے کوئی بہت ڈیسپریٹ ہے، کوئی بیمار ہے اور نہیں معلوم، ڈاکٹر سب کہہ چکے ہیں معاملہ ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہوا ہے، کاؤنٹلیس ٹائمز. توسل کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، شفا نصیب ہو گئی. صحیح ہے. ایکسیڈنٹلی ہوئی ہے، کوئنسیڈنس ہے، یا یہ بھی قانون ہے؟ قانون ہے. یہ بھی دوائی اثر کرے گی، قانون ہے. دعا اثر کرے گی، یہ بھی قانون ہے. تو مجھ سے کوئی پوچھے سب کی دعا تو اثر نہیں کرتی. قانون میں دعا کی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے جو اثر کرتی ہے.
وہ دعا کوانٹٹی اور کوالٹی میں وہاں پر آ جائے، جس طرح دوا کوانٹٹی پہ اثر کرتی ہے، دعا کوالٹی پہ اثر کرتی ہے۔ آپ دوا کی، میڈیسن کی کوانٹٹی کو چینج کریں، اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ دعا کی کوالٹی کو چینج کریں، اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ کو کوالٹی لانی ہوگی۔ قانون ہے یا نہیں ہے؟ سب میں قانون ہے، سب میں قانون ہے۔ آج آپ سوئیں، صبح کو اٹھیں، فجر کی نماز تھوڑا سا سختی کے ساتھ، خدا نہ کرے اگر قضا ہو گئی، قانون ہے یا کوئنسیڈنس ہے یا ایکسیڈنٹ ہے؟ ہم میں سے سب کہیں گے مولانا یہ تو یقیناً ایکسیڈنٹ ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ اگر ممبر پہ بیٹھ کے قسمیں کھانا صحیح ہوتا تو میں قسم بھی کھاتا، کبھی بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ قانون پر ہے۔ اگر آج ایک نماز قضا ہوئی نعوذ باللہ تعالی، یہ قانون ہے، کسی قانون پہ ہوئی ہے۔ اگر کل کچھ اور کیا ہے، پہلے میں قرآن بہت پڑھتا تھا مثلا، اب نہیں پڑھتا، کیوں ایسا ہو گیا؟ پازیٹیو لے لیتے ہیں۔ پہلے میں قرآن اتنی توجہ سے نہیں پڑھتا تھا، اب میرا دل چاہتا ہے قرآن پڑھوں، کیوں ہے؟ آج صبح اٹھا مثال کے طور پر، ہر روز اتنے صفحے قرآن پڑھتا تھا، آج میرا دل چاہ رہا ہے زیادہ پڑھوں، کیوں ہے؟ سب قانون ہے، کوئی چیز قانون سے باہر نہیں ہے۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، اور آپ نے شاید پڑھا ہوگا، رجب علی خیاط نام کر کے ایک عارف کا واقعہ کتاب کے اندر ہے، ان کی آیت اللہ محمدی رے شہری نے ایک کتاب لکھی تھی ان کی بایوگرافی کے اوپر۔ تو اس میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بیگ خریدا اور وہ بیگ ان کو بہت پسند آیا۔ میں نے بھی بہت عرصے پہلے پڑھی تھی، لیکن جو تھوڑا سا مجھے یاد ہے، تو ان کو بیگ پسند آیا اور بیگ لے کے وہ چل رہے تھے، تو وہ کہیں سے گزرے۔ پرانے زمانے کا وقت تھا جب کیملز روڈ پہ چلا کرتے تھے، تو کوئی کیملز کی ایک لین وہاں سے گزر رہی تھی، تو وہ برابر سے گزرے تو ایک اونٹ نے کک ماری۔ اچھا، کسی کو تجربہ نہیں ہوگا اس کی کک کھانے کا، لیکن اگر لگ جاتی تو بندہ بچتا نہیں ہے، پھر بہت زور ہے۔ تو کک ماری، وہ بچ گئے۔ تو انہوں نے، وہ الہی آدمی ہے، عارف آدمی تھے اور ماہر تھے اس کام کے کہ وہ کیسے بیانڈ دس ظاہر کچھ دیکھیں۔ تو انہوں نے اپنی اس حالت میں خداوند متعال سے پوچھا، خدایا یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ یعنی کیا مطلب؟ وہ جانور کے کک مارنے کو بھی ایز پر رول چیک کر رہا ہے۔ خدایا کیوں ایسا ہوا؟ کہا تمہاری اٹینشن کم ہوئی تھی۔ کیوں اٹینشن کم ہوئی تھی؟ کہا یہ جو تم نے بیگ ہاتھ میں لیا تھا، بہت زیادہ بیگ پہ سوچ لیا، تمہاری اٹینشن کیوں کم ہو رہی ہے؟ تو کہا کہ خدایا میں نے بیگ پہ سوچا تھا، لیکن میں نے معافی مانگی تھی، مجھے بیگ پہ نہیں سوچنا چاہیے تھا، اتنا نہیں سوچنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے میں ہاتھ میں تھا، زیادہ اٹینشن گئی میری، میں نے معافی مانگی تھی۔ کہا دیکھو کک بھی نہیں لگی ہے، اس سے وارننگ گئی ہے، اس سے وارن ہوا ہے ابھی۔ صحیح ہے؟ ہم لوگ کیوں ایسے نہیں سوچتے؟ اور مجھے آپ لوگوں کے بارے میں ایک اور خطرہ ہے، وہ کیا ہے؟ آپ لوگ یہاں پہ چیزوں کو گورنمنٹ سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں، خدا سے کم کرتے ہیں۔ خدا کا رول نہیں دیکھتے۔ یعنی ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے، ہم اس ہاتھ کو دیکھتے ہیں جو انسان ہمیں دے رہا ہے، اس کے پیچھے جو خدا دے رہا ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ آگے والے ہاتھ کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ پیچھے کون ہے اسے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کوئی چیز قانون سے باہر نہیں ہے، سب کچھ قانون کے اندر ہے۔ یہ کہ آپ آئیں عزاداری کے اندر بیٹھیں، یہ کہ مثال کے طور پر آپ کو اور مجھے کوئی عبادت کی توفیق مل جائے، یہ کہ آج آپ نے دعائے توسل زیادہ اچھے طریقے سے پڑھی، زیادہ اچھا اٹینشن دی، سب کا قانون ہے۔ اب کوئی بہت ہوشیار آدمی چاہیے جو ہر چیز ڈھونڈتا رہے کہ میں نے کیا مسٹیک کی تھی جو آج میری نماز خراب ہو گئی، میں نے کیا اچھا کام کیا تھا جو آج میرا قرآن کی طرف انٹرسٹ بڑھ رہا ہے۔ کچھ چیزیں ہم ٹریگر کرتے ہیں، کچھ چیزیں ہم ان انٹینشنلی کوئی اچھا یا برا کام کرتے ہیں، وہاں سے ٹریگر ہو جاتی ہے، اور پھر نہ سمجھنے کی وجہ سے کام خراب کرتے چلے جاتے ہیں۔
تو میں عرض کروں گا مشورے کے طور پہ، اور 2 مشورے یہاں پہ دینا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ نماز قضا ہو جائے فجر کی، خاص کر فجر کی، اس دن زیادہ عبادت کرے، اس دن زیادہ محنت کرے۔ کیوں؟ آج شیطان نے بڑا حملہ کیا ہے، اس دن زیادہ محنت کرو۔ معمولاً لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب ان کی فجر کی نماز نعوذ باللہ رہ جاتی ہے، وہ اس دن تھوڑا سا ڈسارٹڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں باقی دن بھی کیا کریں، پھر فوراً قضا نہیں کرتے، تھوڑا دیر کر دیتے ہیں۔ یہ مت کریں، اٹیک ہوا ہے، بہت بڑا اٹیک ہوا ہے، اسے کاؤنٹر کریں۔ اس دن زیادہ عبادت کریں، اس دن زیادہ دعا مانگیں۔ کہے گا بندہ کہ مثلا میرا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، یہ خود نشانی ہے کہ اٹیک ہوا ہے، کہ دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ کو خدا کے نظام سے ہٹایا جا رہا ہے۔ آپ زیادہ محنت کریں اس دن، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہوں گا کہ کچھ وہ چیزیں اپیرنس میں ہوتی ہیں عبادت کی جس کو خدا نے نہیں مانگا ہے۔ مثلا خدا نے مانگا تھا کہ خون دیوار پہ لگے، نہیں۔ خدا نے مانگا تھا کہ گوشت دیوار پہ لٹکے، نہیں۔ کچھ چیزیں اپیرنس کی ہیں جو خدا نے مانگی ہیں۔ مثلا طواف دائرے میں ہو، سرکل میں ہو، یہ مانگا ہے خدا نے یا نہیں مانگا؟ مانگا ہے۔ 7 ٹائمز ہو، مانگا ہے، بالکل مانگا ہے۔ اس اپیرنس کی اہمیت ہے، جس کو خدا نے مانگا ہے اس کی اہمیت ہے۔ تو آپ کیا کریں، کاش ایسا ہو جائے کہ میں 10 دنوں میں تھوڑا پوائنٹ کرتا رہوں گا، آپ اپنی نماز میں اپیرنس کو امپروو کر لیں، اپیرنس کو امپروو کر لیں۔ مثال کے طور پر باڈی کی کچھ پوزیشنز ہیں نماز کے اندر مانگی گئی ہیں، مستحب ہیں، اس کو پورا کریں۔ چھوٹا سا ایک پوائنٹ عرض کروں، کنٹرول بھی بڑھے گا، نماز بھی امپروو ہوگی، اللہ انشاءاللہ تاثیر دے دے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پوری نماز کے اندر انگلیاں کھول کے نہیں رکھنی ہوتی، بند کرنی ہوتی، اسے نہیں کھولیں۔ آپ کہیں گے اتنی سی بات کرو، اللہ نے مانگا ہے کر لو۔ جب آپ کھڑے ہوں مرد کے لیے ہاتھوں کو زانوں کے اوپر رکھنا ہے، سائڈ میں نہیں رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے، سامنے رکھو۔ سب کی لاجک ہے، اور معصوم کی بیان کی بھی لاجکس ہیں، ہماری سوچی بھی نہیں ہے، بیان کی بھی لاجکس ہیں۔ ہاتھ سامنے ہونے چاہیے، سائڈ میں نہیں ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر جب رکوع کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھوں کو صرف رکوع میں ایک جگہ ہے جہاں پہ انگلیاں کھلتی ہیں، باقی سب جگہ پہ انگلیاں بند رہتی ہیں۔ رکوع میں صرف ایک جگہ پہ انگلی کھلتی ہے، انگلیاں کھولیں، تھوڑا سا جو اپنے نیز ہیں اس کو پش کریں پیچھے کی طرف، کمر اسٹریٹ ہونی چاہیے، گردن بھی سیدھی ہو، جھکی بھی نہیں ہو، اسٹریٹ رکھیں۔ کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا میں تیرے راستے میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں، لاجک ہے۔ یہ اپیرنس خدا نے مانگی ہے، ایسے کرو۔ سجدے، اب مثلا کھڑے ہونے میں بہت بڑی، میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپروو کر لیں، خدا نے اس اپیرنس کو مانگا ہے نا، تو کوئی لاجک ہے اس کے پیچھے۔ مثلا جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کے پاؤں، دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہونے چاہیے، ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی کہے کہ حرام ہے، حرام نہیں ہے، مستحب ہے، اس سے نماز امپروو ہوگی، اور نماز امپروو ہوگی تو یہ سمجھ لو آپ نے سب کچھ ٹریگر کر دیا، بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ تو ابھی دوسرا دن ہے مجلس کا، میں دوسرے دن میں اس کو عرض کر رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ میں اور آپ پریکٹس کریں گے 10 دن، کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہیں ہم، اچیومنٹ ہونی چاہیے نا۔ تو پاؤں بالکل سیدھے ہوں، تھوڑا سا گیپ دیں، اور قبلے کی طرف ہوں، ہاتھ انگلیاں بند، زانوں کے اوپر ہونے چاہیے۔ جب آپ قیام کریں، سورہ اور رکوع پڑھ رہے ہیں، مثلا ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیا سوچیں؟ آپ یہ سوچیں میں ایسے کھڑا ہوں جیسے قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ قیام کا مطلب یہی ہے، قیام کھڑا ہونا، قیامہ بھی اسی سے ہی ہے۔ پھر آپ رکوع کریں، کیا سوچیں؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ رکوع کرتے وقت سوچو کہ میں اللہ کی راہ میں گردن کٹوانے کو تیار ہوں۔ سجدہ کریں، سجدہ کرنے جائیں، ہاتھوں کو یوں سیدھا رکھیں قبلے کی طرف، انگلیاں بند، ہاتھ قبلے کی طرف۔ اور کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ خدا میں تیرے سامنے ذلیل اور حقیر ہوں، میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں، میں تیرے سامنے سرنڈر ہوں، ایکسیپٹ کر رہا ہوں۔
اس فزیکل سرنڈر کے بدلے میں خدا سے مانگیں خدا مجھے اسپریچولی بھی سرنڈر کروا دے، میں تیرے لیے سوچنا شروع کروں۔ بیٹھیں گے دوسرے سجدے سے پہلے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے۔ روایت نے بہت خوبصورت بیان کیا، میں جب بتاتا ہوں میں لطف لیتا ہوں اس کا، اور کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اور آپ نے ظاہر 10 جگہ اور بھی سنا ہو شاید۔ دوسرے سجدے کو کہتے ہیں، یہ جو پہلا سجدہ ہے یہ ہماری کریشن کی طرح ہے، جیسے خدا نے ہمیں پیدا کیا۔ تو جو دوسرا سجدہ ہے یہ کہتے ہیں یہ ڈیتھ ہے، موت۔ دوسرا سجدہ کرنے کا ہے تو یہ دوسرا سجدہ میری اور آپ کی موت کی طرح ہے، اور اس سجدے کے اندر اپنی موت کو یاد کرے انسان، خدا مجھے اچھی موت چاہیے۔ اور اس دوسرے سجدے کے بعد اگر دوسری رکعت ہوئی یا آخری رکعت ہوئی تو آپ نے تشہد پڑھنا ہے۔ کیسے تشہد پڑھیں؟ یہ سوچ کے پڑھیں کہ خدایا اس گواہی کو قیامت کے دن مجھ سے قبول کر لے۔ تو اگر کسی کا تشہد خراب ہوا تو قیامت کے دن شاید اس کی گواہی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ یہ سب آگے تک جائے گا۔ اور مثال کے طور پر بہت خوبصورت ایک جملہ روایت کے اندر آیا، فرمایا یہ جو پہلا سجدہ ہے یہ کریشن ہے، یہ جو دوسرا سجدہ ہے یہ ڈیتھ ہے، یہ جو ان بٹوین دو سجدہ آپ بیٹھے یہ کیا ہے؟ کہا یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے لیے کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ دنیا کی زندگی اتنی چھوٹی سی ہے، دو سجدوں کے درمیان کتنا اسٹے کرے گا کوئی؟ کہا یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیونکہ خدا سے دوری کی جگہ ہے یہ۔ نماز امپروو کریں گے بہت ساری چیزیں امپروو ہوتی چلی جائیں گی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد عجل فرجهم۔ تو وہ جو آپ اور میں ساتھ دیں یہ قانون کے تحت ہے، لا، اس قانون کو ٹریگر کرنا پڑے گا، اس قانون کو اپنے حق کے اندر لانا پڑے گا۔ وہ قانون کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا جو کون لوگ ساتھ دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا یہ نہیں ہو سکتا میں ساری زندگی کچھ بھی کرتا رہوں اور مثال کے طور پر ایٹ دی ایج آف 30 40 50 جب امام تشریف لائیں اس رات بیٹھوں اور سوچوں اب تو میں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے، اب میں امام کا ساتھ دے دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکے گا، یہ کبھی نہیں ہوتا اس طرح سے۔ آپ نے اور میں نے بہت پہلے سے تیار کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو۔ اچھا وہ کیا تیار کرنا ہوتا ہے؟ جب وہ تشریف لائیں گے تو ہمیں پیوریفائی کریں گے، ہمیں انلائٹڈ کریں گے، ہمیں ڈیولپ کر دیں گے۔ شروع میں ہم نے بھی کچھ کرنا ہے یا کچھ نہیں کرنا ہے؟ نہیں، کچھ کرنا ہے، ایلیجبلٹی چاہیے۔ پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو ڈیزرو کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو ابھی مجھے مسلسل یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بات کو آدھے پہ ختم کروں یا ٹائم آگے بڑھاؤں، تو میں آپ کو کچھ منٹس میں بیک گراؤنڈ میں پھر لے کے جاؤں گا۔ جب آپ کو لا عرض کر رہا تھا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے گیا تھا، ابھی پھر دوبارہ بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں گا۔ اس بات کو عرض کرنے کے لیے کیا کروں تو میں ایلیجیبل ہو جاؤں گا امام کی بلیسنگز کو لینے کے لیے؟ کیا کروں؟ کہاں سے شروع کروں؟ ایک مثال عرض کروں گا تاریخ سے، ایک شاہد۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، محمد آل محمد عجل فرجهم۔ ہم سب نے یہ باتیں بہت دفعہ سنی ہیں اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر کافی غور بھی کیا ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ حضرت حر علیہ السلام عاشور کے دن امام حسین کا ساتھ دینے آئے، ان کے اندر کوئی کوالٹی پہلے سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اصلا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ پہلے سے کوئی کوالٹی نہ ہو عاشور کے دن آ گئے ساتھ دینے، یہ نہیں ہوتا، پہلے سے کوئی کوالٹی ہوگی۔ اچھا یہ جو اس سائیڈ میں عمر سعد نے امام حسین کے خلاف جنگ کی، یہ اس کا اس رات کا ڈیسیشن تھا یا اس سے پہلے بھی زندگی میں کچھ غلطیاں کی ہوں گی جس نے یہ غلط فیصلہ کروایا ہے؟ پہلے بھی کیا ہوگا۔ اب میرا کوشچن یہاں پر ہے، آپ اور میں مل کر اپنی زندگی میں ایک آرزو کر رہے ہیں، اور وہ آرزو کیا ہے؟ امام کا ساتھ دینا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم میں آپ کے سامنے کیسے کہوں اس کو۔ اگر میں تھوڑا سا جذباتی ہو کر میں آپ سے ایک سوال کروں، میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ سے نہیں کروں۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے یا اللہ مدد کر دے،
اگر کوئی مجھ سے یہ کہے تمہاری لائف کے اندر جتنی ہم نے تم کو بلیسنگز دی ہیں، میٹیریل بلیسنگز، سب واپس لے لیں گے اگر تمہیں امام کا ساتھ دینا ہے. اگر یہ ایکویشن بن جائے، میں نہیں کہہ رہا یہ ایکویشن ہے ادھر سے آئی ہے اوپر سے نازل، شاید نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. اگر ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میٹیریل بلیسنگز کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ چھوڑنا چاہیے. تو مثلا اگر میرے سامنے یہ ایکویشن رکھی جائے کہ دیکھو تم نے یہ کیا ہے، تم مثلا 30 سال مجلسیں پڑھ رہے تھے، ابھی تمہیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا ہر چیز چھن جائے گی تمہاری. لیکن جب تمہیں سب کچھ نکل جائے گا تمہارے ہاتھ سے تو تمہیں ایک بینیفٹ ملے گا. وہ کیا ہے؟ تم امام کا ساتھ دو گے. یہ کاسٹ پے کروں یا نہیں کروں؟ کر دینی چاہیے. صحیح ہے. اچھا اگر اس کی کاسٹ میری اولاد ہو تو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کر دینی چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل. مجھے نہیں معلوم اس کو کیسے سمجھانا چاہیے، لیکن میں آپ سے دوبارہ کہوں گا، اپنے ذہن میں سوچیے گا. ہم لوگ بہت سارے جملے کہہ دیتے ہیں نا. ایک دفعہ کوئی آدمی خواب میں کوئی جملہ کہہ دیتا ہے کہ میں تو اس آدمی کے رواں کہتے ہیں، یہ جو بال ہوتے ہیں جسم کے اوپر، اس کو رواں کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تو اس آدمی کے روئیں پر بھی قربان ہونے کو تیار ہوں. اس نے جملہ کہا تھا کہ میں حضرت قمبر کے روئیں پر قربان ہونے کو تیار ہوں. تو خواب میں دیکھتا ہے کہ جیسے کوئی حضرت قمبر کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور اس کو چانس ہے کہ بیچ میں آ جائے. تو یہ کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس چانس ہے کہ حملہ ہو رہا ہے اور یہ بیچ میں آئے تو حضرت قمبر پہ حملہ نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو یہ بیچ میں آنے لگتا ہے، تو جیسے ہی آنے لگتا ہے رک جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے صرف ہاتھ پہ ہی تو حملہ ہوگا، کہ اگر اٹیک ہوا بھی تو صرف ہاتھ پہ حملہ ہوگا تو بچ تو جائیں گے نا، کوئی بات نہیں ہو جائے. تو اس کو خواب میں کہتے ہیں تم تو روئیں کو بچانے کی بات کر رہے تھے، اب یہ ہاتھ بھی جائے، قمبر پہ بھی حملہ، تم تو کہتے ہیں میں روئیں پہ قربان ہونے کو تیار ہوں. صحیح ہے. میں پھر کوشچن کر رہا ہوں، تھوڑا سا ذہن میں سوچیے گا. اگر مجھے ایک کوشچن یہ ملے، ابھی ممکن ہے کوئی فلاسفیکل ڈسکشن میں جائے، بچوں کی سزا کیا تھی اس کو ابھی نہیں چھیڑ رہا میں. اگر میرے سامنے کوشچن یہ آ گیا کہ تمہارے اتنے بیٹے ہیں، 2 اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، 2 ایسے ہی مارے جائیں گے، اگر 2 تم قربان کرنے کو تیار ہو ہم تم کو چانس دیں گے کہ تم اپنے امام کی نصرت کرو گے. ایکسیپٹ کروں یا نہیں کروں؟ کر لوں. اتنی امپورٹنس ہے اس کی یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے تیاری کتنی کر رہے ہیں؟ پھر جملے میں بول رہے ہیں امپورٹنس ہے، بولنے کو بول رہے ہیں امپورٹنس ہے. ابھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں اتنی امپورٹنس ہے کہ 2 بچے بھی قربان کر دو تو کر دو، 4 کر دو، ہاں کر دو، ابھی سب یہی کہہ دیں گے. تو تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اس امپورٹنس کو ٹائم کیوں نہیں دیتے؟ اس کے اوپر پیسہ کیوں نہیں لگاتے؟ اس کے اوپر اپنی اٹینشنز کیوں نہیں دیتے؟ تھیوریٹیکلی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے، لیکن پریکٹیکلی کیوں نہیں ہے؟ پریکٹیکلی ڈگریز زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اپنا پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، حتیٰ گھر بنانے کے لیے 30 سال اسٹرگل کرتے ہیں، اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، نہیں معلوم کتنے کنسلٹنٹ سے ملتے ہیں، اور امام کی تیاری کے لیے سوچ رہے ہیں یوں ہی ہو جائے گا. ابھی تو بول رہے تھے 4 بچوں سے زیادہ اہم ہے. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم دھوکہ نہیں دے رہے اپنے آپ کو؟ اس رزلٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی اگر یہ واقعاً اتنا امپورٹنٹ ہے، اور ابھی آپ نے شاید اپنے منہ سے نہ کہا ہو لیکن آپ بیک آف دا مائنڈ کہہ رہے تھے کہ ہاں امپورٹنٹ ہے، تو ہمارے لیے امپورٹنٹ، تیاری کرو، محنت کرو اس کے اوپر. اب آپ مجھ سے کہیں کہ بھئی کیا محنت کریں؟ تو مثال کے طور پر اگر کوئی پہلے کا وقت ہوتا 25 سال پہلے کا، تو میں آپ سے کہتا آپ دعائے عہد پڑھیں، آپ دعائے توسل پڑھیں، آپ زیارتیں پڑھیں. ابھی بھی کہوں گا، لیکن کہوں گا اس سے ساتھ ایک اور کام کریں. سب سے امپورٹنٹ کام یہ کریں. اب ٹائم بہت کم ہے، تھوڑا سا عرض کروں گا، کل انشاءاللہ اس کو فالو اپ کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی اللہ
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے اس طرح سے ایکویشن رکھی وہ اس لیے رکھی تاکہ جو لوگ کرنا چاہتے ہوں اسے ایکسیپٹ کریں کہ ہاں بھائی یہ کام ہے، اس کے اوپر محنت کرنی ہے. تو میں نے عرض کیا تھا حضرت حر علیہ السلام کے اندر پہلے کوئی کوالٹی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ ہوگی، ورنہ نہیں آ سکتے تھے یہاں پہ. وہ کون سی کوالٹی ہے؟ مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے، اور میں اس کو کم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی مجھ سے کہے حضرت حر علیہ السلام 5 وقت نماز پڑھتے تھے، تو میں کہوں گا نہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اس کیمپ میں تھے وہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے. اگر کوئی مجھ سے کہے حضرت حر علیہ السلام قرآن کریم پڑھتے تھے، تو میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ اس کیمپ میں جو یزید کا کیمپ تھا قطعاً گمراہی پہ تھے، وہ بھی قرآن کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے. اچھا کیا اس کا مطلب میں قرآن اور نماز کی اہمیت کم کرنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں، یہ دونوں چیزیں یہاں والے اس سے زیادہ پڑھتے تھے. امام حسین کی کیمپ والے وہ زیادہ نماز پڑھتے تھے، وہ زیادہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن سامنے والے بھی نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن بھی پڑھتے تھے. ڈفرینس کہاں پہ تھا؟ کس چیز میں ڈفرینس تھا؟ تو مثال کے طور پر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ان دونوں گروپس کی بہت ساری اپیرنسز میں ڈفرینس نہیں تھا. ان لوگوں کی جو ڈفرینس تھا وہ ان کی کیریکٹر کی کوالٹیز میں تھا، ان کے کیریکٹر میں ڈفرینس تھا. یہ وہ کوالٹیز ہیں جس کے اوپر محنت ہوئی ہے. اگر کسی کے اندر وہ ہیومن کیریکٹر بہت اسٹرانگلی ہو جس کی خاطر وہ سیکریفائس کرنے کو تیار ہو، ایک دفعہ کوئی کولیجن نہیں ہے، کوئی ایک کچھ سیکریفائس نہیں ہے اور میں اچھا انسان ہوں، اس سے کوئی ثابت نہیں ہو رہا، اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، قربان کیا ہے میں نے کچھ چیزوں کو اور اپنے اندر ایک کوالٹی ڈیولپ کی ہے، بار بار ٹیسٹ ہوتا ہوں اور اس کوالٹی کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو یہ میرے اندر ہے. اب بات ہے، اب بات ہے. تو اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا میرے اور آپ کے اندر وہ کون سی کوالٹی ہے جو ہمیں اور آپ کو امام زمانہ کے کیمپ تک پہنچا دے گی؟ کون سی کوالٹی ہے؟ مثلا میں دعا پڑھتا ہوں، بہت سارے لوگ دعا پڑھتے ہیں جو نہیں پہنچتے. کیا کوالٹی ہے؟ ان کوالٹیز کو چیک کریں. اب مثال کے طور پر یہاں پہ کیا کرنا ہوگا، بہت ساری جو ہم نے اپنے اوپر لیبلز خود ٹائٹل لگائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر ایسنس میں جانا پڑے گا. ایسنس میں جانا کیا مطلب ایسنس؟ ٹرو ہیومن ڈیولپمنٹ جس کو اسلام ٹارگٹ کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ ٹرو ہیومن ڈیولپمنٹ. کل میں اس کے اوپر اور بات کرنے کی کوشش کروں گا، آج مجبور ہوں اس کو یہاں پہ چھوڑوں. ٹرو ہیومن ڈیولپمنٹ کیا ہے جس کو اسلام ٹارگٹ کر رہا ہے؟ تو مثال کے طور پر آپ کی گاڑی بڑی ہو جائے، چھوٹی ہو جائے، الیکٹرک ہو جائے، فلاں ہو جائے، یہ ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہے. سب کے سب پی ایچ ڈیز ہو جائیں، نہیں کہہ رہا کہ نہ ہو جائیں، بہت ہی اچھا ہے، لیکن کیا یہ وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے جو اسلام ٹارگٹ کر رہا ہے؟ ایک لحاظ سے ہے لیکن اس سے بڑھ کر ٹارگٹ کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ کل میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، اگر سیکوینس میرے ذہن میں اسی طرح رہی تو سب سے پہلے کانسیپٹس کے اوپر محنت کروں، کانسیپٹس کے اوپر کام کریں. کہ جو کانسیپچول، میں ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں، کانسیپچول کلیئرٹی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پورا ویسٹ آج کل آزادی 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 چلا رہا ہے. آزادی کیا ہے؟ امیر المومنین نے آزادی کسے کہا ہے؟ سید الشہداء آزادی کسے کہتے ہیں؟ کانسیپچول کلیئرٹی. ہم کانسیپچولی کنفیوژن کے ایج میں ہیں، کنفیوژن کا ایج ہے یہاں پہ. ہر چیز کا کانسیپٹ وہ نہیں ہے جو اسلام کہہ رہا ہے، چینج ہوئے ہوئے. اس کانسیپچول کلیئرٹی کے اوپر تھوڑی سی محنت کریں گے اور اس کے بعد اس ٹرو ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر جو اسلام ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ آپ کہیں گے مولانا اتنی گہرائی میں نہیں جانا ہے،
مجھے گہرائی میں اس لیے جانا ہے کہ ابھی آپ نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ امام کی نصرت آپ کے لیے 4 بچوں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو محنت کیوں نہ کروں؟ یعنی میرے جیسے اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ کئی رات تو صرف اس کے اوپر سوچوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ کام ہو جائے، چونکہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عزیزان محترم، مجھے یوں لگتا ہے جیسے خدا نے سید الشہداء کی عزاداری کو پوری دنیا میں پھیلایا اس لیے تاکہ کسی انسان پر غفلت، اگنورنس باقی نہ رہے، سب کو پتہ چل جائے امامت کا ساتھ دینا کیسا ہوتا ہے، امام کا ساتھ دینے کے لیے کیسی قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہمارے پاس ایک عجیب روایت موجود ہے جو سید الشہداء اور وقت کے امام کے لنک کو بتا رہی ہے۔ یہ لنکس بہت زیادہ ہیں، ظاہر خود نسل ان کی وہی ہے، کانسیپٹ وہی ہے، سارے کے ساری پریچنگز وہی ہیں، لیکن ایک عجیب لنک ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے اور اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے تو وہ جو پہلی ندا آئے گی جس میں امام اپنا تعارف کروائیں گے، انٹروڈکشن، میں کون ہوں، تو وہ کچھ جملے استعمال کریں گے اور ایک موقع پر پہنچ کر کہیں گے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ یہ کہ وہ کہیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں، یہ ان کے انٹروڈکشن میں آخری لائن ہوگی، آخری لائن۔ اچھا، جب ہم کسی کے سامنے تعارف کرواتے ہیں تو کچھ ایسی چیزوں سے شروع کرتے ہیں جو تھوڑی سی نون ہوتی ہیں، اور آخری بات وہ کہتے ہیں جو ویل نون ہوتی ہے۔ تو امام پہلے اپنا تعارف شروع کروائیں گے، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، اور آخری جملہ جو کہیں گے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے میں حسین کا بیٹا ہوں، انا ابن الحسین۔ یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ ظہور کے زمانے میں حسین کا نام سب کو پتا ہوگا، یہ سب کو پتا ہوگا، آفاقی نام ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ کہ میں اور آپ امام حسین کے نام پہ عزا میں بیٹھے ہیں نا، اس کا مطلب ہے امامت کے اتنا نزدیک آ گئے ہیں، اتنا نزدیک آ گئے ہیں، ہمارا انٹروڈکشن ہو چکا ہے، تھوڑی سی اور محنت کرنی ہے کہ سید الشہداء کا یہ غم، سید الشہداء کی یہ عزا ہمیں کسی طریقے سے ہمارے دلوں کو ان آنسوؤں کے ساتھ امام زمانہ کی بارگاہ تک پہنچا دیں انشاءاللہ۔ اور جب میں اور آپ سید الشہداء پہ گریہ کرتے ہیں تو ایک بات پہ مطمئن رہیے گا، آپ اور میں جب امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں تو ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کے لیے امام زمانہ نے کہا کہ میں صبح شام کرتا ہوں، صبح شام۔ میں تو صبح شام نہیں کرتا ہوں، میں کبھی کبھی امام حسین پہ روتا ہوں، لیکن وقت کے امام بیان فرماتے ہیں کہ میں صبح شام روتا ہوں۔ تو ہمارے ان کے رونے میں کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اور آپ آنسوؤں سے روتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں خون سے روتا ہوں۔ ہم آنسوؤں سے روتے ہیں، کیسے خون سے روتے ہیں، کس طرح صبح و شام روتے ہیں، اتنا عرصہ روتے ہیں۔ اور میں بہت بڑا ایک فرق عرض کروں گا، اور عاشور کی شاید مصائب کے اندر اس کو دوبارہ بھی لے کر آؤں گا، یہ کہ عزیزو ہمارا جو بہت بڑا ایک فرق ہے وہ یہ کہ ہم سنتے ہیں مصائب کو اور پڑھتے ہیں، اور امام زمانہ دیکھتے ہیں، امام دیکھتے ہیں۔ ہم نے صرف سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے۔
لیکن وقت کے امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تمام منظر ان کے سامنے ہے جو کربلا بننا شروع ہو گئی ہے، عزاداری کے ایام ہیں، اور عزاداری کے ایام میں جو عزا کا پہلا منظر بنا ہے، ان واقعات کے سلسلے میں وہ وقت ہے جب سید الشہداء مدینے سے چلنا شروع ہوئے ہیں۔ یہ کس قسم کا دن تھا؟ بی بی ام سلمہ کی ایک روایت ہے، فرمایا مدینے میں سب سے زیادہ گریہ یا اس دن ہوا جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے، یا اس دن ہوا جب حسین مدینے سے گئے، سب سے زیادہ گریہ ہوا، ہر گھر سے گریے کی آواز تھی۔ اور ایسا کیوں تھا؟ ایسا میں نے عرض کیا، ہم تو صرف پڑھے کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ دور دور سے مدینے آیا کرتے تھے اہل بیت اطہار کی زیارت کرنے کے لیے۔ کوئی نیا مسلمان ہوتا تھا یا کوئی پہلے کا مسلمان ہوتا تھا، اس کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ میں جا کے دیکھوں کہاں قرآن نازل ہوا، کہاں رسول گرامی ہوا کرتے تھے، تو یہ لوگ مدینے آتے تھے۔ اور مدینے آ کر خاص کر روایت موجود ہے ہمارے پاس، خاص کر کچھ گلیوں میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور بزرگ بتاتے تھے کہ دیکھو ابھی ایک جوان گزرے گا جو شبیہ رسول ہے۔ تو گلیوں میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، علی اکبر کا انتظار کرتے تھے، اور بزرگ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ جو شبیہ گزر رہا ہے نا، یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے رسول اللہ کو دیکھ لیا۔ یعنی علی اکبر کا مقام۔ اور مدینہ آج سید الشہداء کو الوداع کر رہا ہے۔ سید الشہداء کا یہ جو الوداع، میں صرف 2 روایات بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم اس عزا کو ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔ ایک وقت ہے جب سید الشہداء بارگاہوں پہ گئے ہیں الوداع کرنے کے لیے۔ روایات کے مطابق نانا کے روضے پر گئے الوداع کرنے کے لیے۔ متعدد روایات ہمارے پاس موجود ہیں، کس طریقے سے ایک موقع کے اوپر نبی خدا کو خواب میں دیکھا، اور سید الشہداء گویا نبی کے سامنے اسی بچپنے کے اندر چلے گئے، اور نبی خدا سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت نے ہمیں بہت ستایا۔ عجیب خواہش کا اظہار کیا، کہا اے اللہ کے نبی، کیا میں آپ کے ساتھ قبر میں آ جاؤں؟ کوئی مقام ہے جو سید الشہداء کے پاس ہے، فرمایا تم قربانی کے لیے جاؤ۔ سید الشہداء بعد میں اپنے بھائی سے الوداع کرنے گئے، امام مجتبی، جن کا جنازہ تیروں کی نظر ہوا، جن کا جگر زخمی ہوا۔ اس کے بعد والدہ گرامی سے الوداع کرنے گئے۔ نہیں معلوم یہ منظر کیسا منظر ہوگا، سید الشہداء اپنی والدہ سے الوداع کرنے گئے۔ ایک راوی اس طرح سے بیان کرتا ہے، کہتا ہے جب پہلے 2 روضوں کی طرف جا رہے تھے تو آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے جاتے تھے، لیکن جب اپنی ماں کے روضے کی طرف گئے تو لپک کر گئے۔ کہتا ہے ایسا لگا جیسے بچہ ماں کی گود میں چلا گیا ہے۔ امام حسین اپنی والدہ سے الوداع کرنے گئے۔ آج جو اتنے مناظر ہیں اس الوداع کے اندر، میں صرف آپ کی خدمت میں مدینے کے ہی مناظر عرض کروں، وقت اختتام پر بس ایک جملہ عرض کروں گا۔ آج 18 جوان بی بی زینب کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے گھر سے تشریف لانے لگیں، 18 بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہو گئے اور
اعلان کیا کہ اے لوگوں مخدرات تشریف لا رہی ہیں، معظمات تشریف لا رہی ہیں، اپنی نظروں کو جھکاؤ، اور بی بی اس جاہ و جلال کے ساتھ تشریف لائی اور عماری کے اوپر گویا حضرت علی اکبر نے سوار کیا۔ ادھی تو بس 11 محرم کا دن سوچ رہا، بی بی نے اپنے آپ کو عماری سے گرایا، امام حسین کے لاشے کی طرف گئی، امام کے لاشے کی طرف مٹی کو اٹھایا، مدینے کا رخ کیا اور کہا اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا حسین جس کا جسم کربلا میں ہے، اس کا سر کوفہ میں ہے۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔